بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے میرے سارے تحریک انصاف کے کارکن جو آج میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ سب کو سلام بھی کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ میں آج سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو میرے باہر یہ کیمپ لگا ہوا تھا، اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ جو یہاں بیٹھے رہے ہیں، اور سردیوں سے شروع ہوئے، شدید سردی تھی، یہاں سردی میں کیمپ لگے رہے لوگ، صرف اس لیے یہاں بیٹھے رہے کہ ان کو خدشہ تھا کہ مجھے یہاں سے اغوا کر کے لے جایا جائے گا، اور 2-3 دفعہ بلکہ بنی گالہ میں بھی ایک دم آتا تھا کہ جی عمران خان کو اٹھانے آ رہے ہیں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو کہ فوری طور پہ آتے تھے کہ وہ روکیں کہ یہ پولیس گردی نہ ہو، رات کے صبح کے 3 بجے اٹھا کے نہ لے جائیں۔ انہوں نے ساری کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ اعظم سواتی کو 3 بجے اٹھا لیا، اس کو مارا اور پھر اس کو اٹھا کے پھر تشدد کیا، تو لوگوں کو خوف تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ کریں۔ تو میں خاص طور پہ وہ جو یہاں گرمی سے شروع ہوئے تو ساری سردیاں گزاری، میں ان کارکنوں کو میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں، ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی میرے پہ بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کے میرے پاس جنونی نظریاتی کارکن ہیں، اور ان کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں آج ذل شاہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے دیکھیں، میں نے تو اس نے کہا وہ میرے سے ایک دفعہ ملا ہے، لیکن یا ملایا ہے، یہ میں تو مجھے تو اس کو یاد نہیں، زیادہ لوگوں کے بیچ میں ملا ہوں گا، لیکن مجھے ہر روز فجر کے اوپر اونچی اونچی آواز آتی تھی میرا نام لے کے، کوئی 1 یا 2 تھے لیکن مجھے ایک کی اونچی آواز آتی تھی، میرا نام پکارتا تھا۔ تو میں نے 2-3 دفعہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے آدمی؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملائیں گے، لیکن بات بیچ میں رہ جاتی تھی اور اتنی چیزیں ہوتی رہیں۔ وہ تھا ذل شاہ، اور پھر جب سے اس کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پھر مسلسل اس کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ دیکھتا رہا، اور یعنی 26 سال کی پالیٹکس میں بڑے بڑے اونچ نیچ ہوئی ہیں، اور مشکل اور برے وقت آئے ہیں، اور میرے لوگوں نے قربانیاں دیں۔ مجھے یاد ہے جب اپنے دھرنے میں بھی ہمارے 4-5 لوگ شہید ہوئے، لوگوں کو مارا بھی پولیس نے، تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ہم 25 میں بھی بڑا ظلم ہوا، کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ ایک 11 سال کے بچے کو صبح کے 3 بجے پولیس پکڑ کے فیصل آباد میں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جی باپ نہیں ہے تو 11 سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سنی، ہماری ایک ایم پی تھی، 70 سال کی ایم پی، اس کو جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے، بیک پرابلم ہو گیا، اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی، تو میں نے وہ بھی سنی۔ اور پھر 2 ہمارے کارکن شہید ہوئے، ایک کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا، یہی درندے پولیس والے تھے، تب بھی پل سے اس کو نیچے پھینک دیا۔ اور دوسرا اٹک پل، ادھر ہمارے کے پی سے ایک نوجوان آ رہا تھا، اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شیلنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ لیکن جو مجھے ذل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ اس کی، شاید میں اکیلا نہیں ہوں، پاکستان کے لوگوں کو، عام لوگوں کو، جیسے جیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا۔ ایک ملنگ تھا، والد نے مجھے بتایا اسپیشل چائلڈ تھا، ایک جنونی تھا۔ اس کی انہوں نے
25 मई को मार के उसका बाजू तोड़ दिया था, वो भी मुझे नहीं पता था। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था कि जो भी कुछ उसके मतलब कह दें, आज तक किसी इंसान ने, जो भी मैंने सुना, उसके वालिद से भी सुना, किसी ने ये नहीं कहा कि आज तक उसने किसी के ऊपर कोई बुरा किया हो। एक अपनी दुनिया में रहने वाला आदमी था, जुनूनी था। तो जो तफसीलात उसको जिस तरह इन्होंने तशद्दुद करके, एक अंग्रेजी का वर्ड है कस्टोडियल टॉर्चर, पुलिस ने उठा के अंदर रख के अपने पुलिस वैन से किधर लेके गए, 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उससे क्या किया गया, और उसकी लाश एक सड़क पे मिली। हमारा एक पार्टी का वर्कर वो सड़क से लाश उठा के लेके गया सर्विस हॉस्पिटल, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आती है। कल शाम को मैंने डॉक्टर यास्मीन के साथ कौम के सामने बताया कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही थी। जिस तरह का उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, यानी मैं अब अपना क्या बताऊं कि ज़हन मेरा नहीं मानता कि ये किस तरह के दरिंदे थे और इसके पीछे कौन सी सोच थी जिसने इंसानों के ऊपर यह करवाया। साइकोपैथ है, ज़हनी मरीज है वो आदमी। वो जब से आया वो इस तरह की हरकतें करवा रहा है। 60 जगह उसके ऊपर तशद्दुद के निशान थे। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं जो आज मीडिया पे भी चली हैं। वो तस्वीरें देखी हैं कि जिस तरह का जुल्म किया गया उसके ऊपर, और जुल्म करके उसकी लाश सड़क पे फेंक दी गई। और जो मुझे, अब मैं ये बयान नहीं कर सकता कि ये जो मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, एक जरदारी जैसे मुजरिम का बगल बचा, उसको बिठाया इसलिए गया कि ये नहीं कि कोई दयानतदार और ईमानदार आदमी था, ये कि वो कितना ज़्यादा हमारे खिलाफ जहर थी उसके अंदर, इसलिए उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उसके साथ आईजी, ये पुलिस इस तरह के आदमियों को, और जो सीसीपीओ है, ये लोग हैं जो पुलिस को बदनाम करते हैं। इनकी वजह से पंजाब पुलिस बदनाम होती है। मेरे जो लोग जा रहे थे काफिलों के अंदर, जब उनका पुलिस के साथ गुजरे तो उन्होंने कहा कि पुलिस की सारी हमायत हमारे साथ थी, ऊपर ये दरिंदे बिठा दिए। और इतनी शर्मनाक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनको शर्म नहीं आई। ये लोगों को इंसान नहीं समझते, भेड़ बकरियां समझते हैं। पहले बैठ के, जब वो बेचारा, जब जिले शाह जब शहीद होता है तो मेरे ऊपर 302 कत्ल का, उसके कत्ल का मेरे ऊपर डाल देते हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। ये इस मुल्क की आईजी है पुलिस का, साथ जिसको जो 25 मई में जो सीसीपीओ मुलव्विस था जुल्म करने के लिए, उसको खास बुलाया गया फिर से जुल्म करने के लिए। और साथ और भी तो 2 एसपीज थे। शक्लें मुझे उन सब की याद रहेंगी, मुझे भी याद रहेंगी, मेरी पार्टी उनकी शक्लें याद रख लो। हम सोशल मीडिया में सब चलाएंगे और सारी कौम याद रख ले कि जब तक आपके मुहाफिज, ये पुलिस का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, जब ये पहले तशद्दुद करें, और मुझे शक है क्योंकि कई पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोई नामालूम अफराद ने इनके ऊपर तशद्दुद किया है। पुलिस वालों ने मुझे ये कहा है, मैसेज पहुंचाई है पहले। लेकिन शर्म तो इस आईजी को आनी चाहिए कि पहले आप कुछ कहते हैं कि कत्ल हो गया, फिर कहते हैं कि उसके ऊपर उसका एक्सीडेंट हो गया, कत्ल मेरे ऊपर डालते हैं। और जब से इन्होंने ये कहा एक्सीडेंट हुआ, कवर अप शुरू हो गया। यानी उसके घर वालों के ऊपर, जो लोग, हमारे 4 लोग पकड़ के ले गए जो उसके साथ पुलिस वैन में थे, पुलिस थाने में उनको बंद कर दिया, लोगों से स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं अब कवर अप करने के लिए। और फिर सारी कौम के सामने बैठ के इस तरह झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि ये कौम भी इतनी बेवकूफ़ है जितने ये लोग हैं।
ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں، نہ ان میں عقل ہے، نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ ان کا کوئی کیریکٹر ہے، نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے، نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے. یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر جو کور اپ ہو رہا ہے، یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. شہباز گل کو یہی جو سائیکوپیتھ جب سے آیا ہے، شہباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا؟ کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے. یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا، ننگا کیا، اس کے اوپر جبر کیا. اس کو ابھی تک شہباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دی ہے. اور میں کہوں گا شہباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے. اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے. قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے. انصاف کا مطلب، رول آف لا کا مطلب ہے کیا؟ کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہی تضاد آ گیا. پھر جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آج، مریم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو. کس قانون کے تحت؟ کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں. یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. یہ جو مرضی کرے، جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دو، یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے. حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو، اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ 4 بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں. ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہے. وہ کہتی جو اس کو معاف کر دو، اس کے کیس ختم کر دو، کیونکہ یہ حکم کر رہے ہیں. یہ مہارانی، شہزادے، بادشاہ. یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے. ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ. رول آف لا نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، جنگل کا قانون ہے. یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے، اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے جی ایکسیڈنٹ ہے. قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا، اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے. کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے، معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی. جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی، سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو، ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا. تصویریں دیکھیں اس کی، آپ کا خون کھول جائے گا. اس کی تصویریں دیکھیں جس طرح جی ایکسیڈنٹ بھی ایسے مرتا ہے. سر اس کا پھاڑا ہوا ہے، لیور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے، سپلین اس کی رپچر ہے. اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا؟ کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ کمر میں بھی ہے، ہاتھ بھی، اس کے ہاتھ روک روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جسے ڈنڈے مار رہے تھے. اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو. اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے، پکڑ رہا ہے لوگوں کو. کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہی اعظم شہباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی. اور مجھے ادھر مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے، ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمپٹ کا. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا. میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا تھا. میرے اوپر کنٹیمپٹ، وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے. کیوں نہیں کنٹیمپٹ لگتا اس کے اوپر؟ یہ کیوں 2 قانون چل رہے ہیں اس ملک پہ؟
اور پھر کور اپ ہوتا ہے. نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شہباز گل کے اوپر ٹارچر کا پرچہ نہیں ہونے دیتے. نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ, سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا. اعظم سواتی سے وہ کہہ رہا تشدد ہوا, کہیں آیا اس کا تشدد کا؟ کیونکہ نامعلوم افراد فیصلہ کرتے ہیں تشدد نہیں ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے سائیکوپیتھ اس کے پیچھے ہے, نہیں آتا. پھر عمران خان, مجھے گولیاں ماری جاتی ہیں, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کس نے قتل کرنا ہے, میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر کس طرح کا حملہ ہونا ہے. اللہ بچاتا ہے مجھے, اللہ ہم سب کو بچا دیتا ہے. وہ ایک دلیر نوجوان جس کو ابھی بھی میں سلام کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی نے بندوق پکڑی ہو, کوئی آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں. وہ اگر نہ اس کے اوپر ہاتھ مارتا تو ہمارے سارے اوپر گولیاں لگنی تھی. تھوڑی دور سے تو گولیاں مارا تھا, وہ ٹرین کیا ہوا تھا اس کو, اور وہ نہ تو ہماری ٹانگوں پہ گولیاں لگ گئیں. میں پرچہ کرواتا ہوں, میں ایکس پرائم منسٹر, گورنمنٹ ہماری پنجاب میں پرچہ نہیں کروا سکتا کیونکہ خاص ایک انسان کا نام آ جاتا ہے بیچ میں. یہ قانون کے اوپر ہیں لوگ, یہ قتل کریں, تشدد کریں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اس کا نام آ جاتا ہے ساری. پھر اس کے بعد میری ساری ایویڈنس ختم کی جاتی ہے. جو جے آئی ٹی ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے کہ ایک نہیں تھا 3 شوٹر تھے, وہ ایویڈنس غائب کرنی جاتی ہے. آج یہ جو آ کے چیف منسٹر بیٹھتا ہے, پہلی چیز کرتا ہے جے آئی ٹی کو ختم کر دیتا ہے. اس کے پاس مینڈیٹ کدھر سے آیا؟ حکم آیا اس کو, پیچھے سے وہ سائیکوپیتھ, اس نے بیٹھ کے ساری, کیونکہ اس کے اوپر آنا تھا سب کچھ. 3 شوٹر تھے, ان کا سارا بیانیہ ختم ہو جانا تھا کہ جی دینی انتہا پسند ہے, عمران خان کو مارنے کی کوشش کی. میرا ساری ایویڈنس ختم کی, اب اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں. تو جب مجھے گولیاں لگی تھیں تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا. اگر مجھے انصاف ملنا ہے ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا. جس طرح ارشد شریف کو اگر انصاف ملا ہے تو وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے انہوں نے تو اس کا قتل کروایا ہے, وہ کیسے اس کو انصاف ملے گا؟ مجھے کیسے انصاف مل سکتا ہے جب انہوں نے جو قاتل جنہوں نے مجھے قتل کرنا تھا وہ آج پاور میں بیٹھے ہیں؟ مجھے کیسے انصاف ملنا تھا؟ کیسے بیچارے ذل شاہ کو انصاف ملے گا؟ اور میرے پاکستانیوں سن لو, میں جو آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں غور سے سن لو, یہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی جب ایک قوم کو ملتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. میں نے اپنے کوئی 20 سال برطانیہ کے اندر گزارے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے, پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا. کبھی ایک معاشرہ جو آزاد ہوتا ہے, جدھر حقیقی جمہوریت ہوتی ہے, جدھر حقیقی آزادی ہوتی ہے, جدھر رول آف لا ہوتا ہے, جدھر انصاف ہوتا ہے, وہاں کبھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب یہ سوچیں ذل شاہ سے جو ہوا ہے, ذرا نکل جائیں گاؤں کے اندر, پنجاب سندھ کے اندر چلے جائیں, کیا ہوتا ہے بیچارے عام آدمی سے؟ پہلے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے, ان کے اوپر کوئی چوری کر لیں گے, ان سے وہ منہ کھولیں گے, وہ اپنا انصاف مانگیں گے, انہی کے اوپر پرچہ ہو جائے گا, پاؤڈر رکھ دیا جائے گا کسی کے اوپر اور جیل میں, کسی کو اسلحہ رکھ کے جیل میں. یہ آپ کے سامنے یہ جو ذل شاہ کا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے سارے غریب اور کمزور لوگوں, ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. آج بیچارے لوگ انسانوں کی طرح نہیں رہتے, طاقتور جو مرضی چاہے کمزور سے کر سکتا ہے. اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ اور بڑا طاقتور کوئی ایسی فورسز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو مرضی کرے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو یہ ایکس پرائم منسٹر کو بھی نہیں انصاف مل سکتا, تو بجائے عام لوگوں کو کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیں ذرا. میں آج سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے, یہ جہاد ہے. کیونکہ یہ آج ہر کمزور آدمی, سندھ میں چلے جائیں ذرا, یہ جو سب سے بڑا مجرم اس قوم کا آصف زرداری وہاں بیٹھا ہے, پوچھیں بیچارے سندھ کے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے. کیا جب طاقتور بیچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے, ان کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں, ان کی زمینوں پہ قبضے, چوری کر دیں گے, ڈاکہ, کیا کدھر جائے وہ بیچارہ؟
وہ جائے گا پولیس میں, پولیس تو یہ طاقتور کنٹرول کرتے ہیں, اور انہی لوگوں کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں. جو اب ہمارے اوپر تشدد ہوا, ہمارے اوپر ہی کیسز ہو گئے. میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے تو پتہ ہی آہستہ چلتا کیونکہ انہوں نے بین کروا دیا. اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بین کیسے کروا دیا, پیمرا کے اوپر بین کر دیا. پہلے میں عمران خان تقریر نہیں کر سکتا, پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر, اور ہمارے اوپر ہی کیسز. یہ پاکستان کا المیہ ہے. آج ایسے حالات انہوں نے بنا دیے ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے 11 مہینے میں, کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں. 80 کیس ہو گئے میرے اوپر. جس طرح یہ جو کیس ہے, یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے, یہ ساری جگہ, ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے. جنگل کا قانون ہے, ہر جگہ بیچارہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز. جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے, اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو اگر ضلع شاہ سے, ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا. یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ, اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو, اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے. ایسے لوگ ہیں, اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں. ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے. بھر رہے ہیں ان کے آفیسرز, ان کے جو منسٹرز کے, جو ایویڈنس چینج کرو. تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے. طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو, ایویڈنس چینج کرو, کیس جس کے اوپر ڈالو, جس مرضی کر دو. کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے. میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا. ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ, کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو, راستے سے ہٹاؤ. وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا, ایک کرپٹ آدمی, ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے, اس کا سٹیک ہی باہر ہے, اربوں ڈالر باہر ہے, اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے. ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے. جو کانوکٹ ہوا ہے, عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے, یہ مجرم ہے قوم کا, وہ فیصلے کر رہا ہے. اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے, جس کو مرضی برا بلا کہے. ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو, تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا. یہ ملک چل رہا ہے ہمارا. کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے اوپر گزارا ہی نہیں کر سکے گا. تو قوم میری غور سے میری بات سن لو. میں نے فیصلہ کیا ہے, میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے, آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا. کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں, یہ پھر ضم ہو جائیں گے ہمارے میں. ان کا شروع سے یہ تھا. کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ؟ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی, پیٹ کاٹ کے فوج پالی, اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا, ہمیں بچایا. ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے. ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا, جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا, رول آف لا تھا. سب کچھ آ گیا, رول آف لا ہی نہیں آیا. یہ جو ذل شاہ کا تشدد کر کے اس کو جس طرح مارا گیا, یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ غلط ہے اس ملک سے. یہ وہ چیز, یہ جو کرپشن اور این آر او ہے, یہ اس لیے ہے انصاف نہیں ہے. یہ جو چور یہ اوپر بیٹھ کے ان کی شکلیں سارے, پھر سے میں کہہ رہا ہوں, ان کی یاد کر لو شکلیں. یہ قومی مجرم ہیں جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں,
کہ جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے. یہ مجرم ہے. اس طرح کے آفیسرز کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو. یہ جو, اور میں پھر سے کہتا ہوں, وہ پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے کہ جی وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ تھے. صرف یہ جو 25 مئی کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے. اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی آپ کے اوپر بھی خون ہے؟ ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تھا, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لا سکتی ہے؟ وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے. کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لا کے بٹھا دیا؟ آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے یا آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا؟ اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے؟ واٹر کیننز, جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی یہ مقبوضہ کشمیر ہے. ٹیئر گیس شیلنگ, ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو. میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا, اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا, وہ اس کی ویڈیو ہے. 15-20 پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے. وہ کر کیا رہے؟ وہ یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ کوئی غدار نہیں ہے, یہ سیاسی کارکن ہیں. وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں, وہ کون ہیں یہ لوگ؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں, ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہے. میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے حیوانوں کو, جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھا ہے اس طرح؟ کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے, کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا. الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر کچھ کرنا ہے, اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نیوٹرل سیٹ اپ لانے کی. یہ نیوٹرل سیٹ اپ جو آپ لے کے آئے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے, ان کا جو بھی ہاتھ پہ خون ہوگا یہ آپ ذمہ دار ہوں گے. اور پھر میں اپنی عدلیہ سے, پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے, اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں. اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا, کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے فیصلہ کریں. جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے, یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں. جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں, یہ مافیا ہیں. ہمارے سے پوچھیں, ہمارے خلاف جب فیصلے آئے ریگنگ کے اوپر 2015 میں, سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا. پھر ابھی پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور عدالت نے اوور ٹرن کر دیا وہ, حالانکہ سارا فیصلہ, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروا رہے, ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی. ان کا تو ہے ہی کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 7 مہینے, ہمارے خلاف کیس چلا گیا. کیا ہم نے عدالتوں کو برا بھلا کہا؟ وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کے بچے نہیں چھوڑتے. میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ نے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, پریشرز ڈال رہے ہیں, نامعلوم افراد ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ کو یہ ٹائم ہے سٹینڈ لینے کا, آپ کو کھڑا ہونے کا سٹینڈ ہے, ٹائم ہے. کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت, وہ کہتے ہیں on the right side of history نہیں کھڑے ہوتے, عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, انصاف کے ساتھ, رول آف لاء کے ساتھ. جو آج نہیں کھڑا ہوگا, تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف. اور سارے وکیل, آپ کے اختلاف ہیں, آپ دوسری پارٹیز میں, ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں,
لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے، رول آف لا کا ایشو ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے. دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر یعنی ہراسے میں لے کے تشدد کرنا، یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے. پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے کیا ذل شاہ سے، یہ اصل میں رول آف لا کا ایشو ہے. یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے، یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، انویسٹیگیٹ کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے. اس کی ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے. اور آپ آج سٹینڈ لیں، رائے حق کے اوپر کھڑے. رائے حق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی، وکلا کی بھی، قوم کی اب ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. اور آخر میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور لائے عمل دینا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے میں اپنی عدلیہ کو، لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگنیشنز ہوں، چیف منسٹر کی، آئی جی کی یا سی سی پی او کی. ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگنیشن لیں، کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بدترین مخالف، زرداری کا بغل بچہ، اور یہ پی ڈی ایم کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیے، یہ شہباز شریف کے. میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہوا ہے 25 مئی کو جنہوں نے کیا تو انہوں نے پھر کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لے، کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے، جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن 30 اپریل کا کروا دیا ہے، کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشنز آپ کریں. اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہوں. کل 2 بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی. آپ سب تیاری کریں. اور میں انشاءاللہ، اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں، لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہیں. کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں. میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے، جو کریگ مری جو ایک دانشور، ایک ڈپلومیٹ، برطانیہ کے امبیسڈر، وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے، امریکنوں نے. مجھے پتہ ہے کیا ہوا. جنرل باجوہ اس میں شامل تھا اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ شامل تھے. انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی. میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلوں. 25 مئی کو ظلم کیا، میں 26 کی صبح کو میں نے دھرنا کال آف کر دیا. مجھے پتا تھا خون ہونا ہے. پھر 26 نومبر کو لاکھوں لوگ آئے. اتنا بڑا کبھی بھی پبلک نہیں نکلی. مجھے پتا تھا کہ اگر میں اسلام آباد کے پاس جاتا ہوں، انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی انتشار پھیلانے کی، خون کرنے کی، کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے نکلنا تھا. یہ تو ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہے. میں نے وہاں روک دیا، آئین کے بیچ میں رہے. مجھے جب یہاں پتا چلا کہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی، 3 بجے کا ٹائم تھا، 5 بجے میں نے ریلی کال آف کر دی. مجھے پتا تھا یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں، میرے اوپر بھی ڈالنی تھی انہوں نے، وہ بھی مجھے پتا چل گیا. اور دوسرا، یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے. انہوں نے کوئی دھماکہ کریں گے، کسی کو قتل کروائیں گے. کوشش ان کی مجھے مارنے کی ہے. پلان ان کا بنا ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ جو مجھے بار بار اتنے کیسز کر رہے ہیں، کبھی ادھر اس عدالت میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور وہاں کوئی پولیس نہیں ہوتی، کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بلاتے ہیں وہاں، اور وہاں کوئی بھی قتل کر سکتا ہے. وہاں بلاتے ہی اس لیے ہیں. کیسز کیا ہیں؟ اب یہ کیسز سنی لینا. کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ اور میرے اوپر 302 کا پرچہ کروا دیا. یہ اس طرح کے کیسز ہیں.
مقصد یہ کیسز نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یا تو کسی طرح جیل میں ڈال دو اس کو، اور یا اس کو کسی طرح قتل کر دو۔ تو میں ریزگنیشنز ایک اور آدمی کی چاہتا ہوں۔ یہ جو آدمی سائیکوپیتھ ہے، یہ اس ملک میں جو ظلم کر رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس نے یہ تشدد کیا اور پھر یہ کور اپ کرواتا ہے، اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ریزگنیشن چاہیے قوم کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں مجھے اس سے کوئی فکر ہے۔ جس آدمی کو اللہ پہ ایمان ہو، لا الہ الا اللہ میں وہ مانتا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں سے نہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے، یہ ادارے اور عوام کے نیچے فاصلے بڑھا رہا ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ کوئی ادارہ جس کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو وہ نہیں چل سکتا۔ یہ ایسٹ پاکستان میں جو ہمارے سے ہوا تھا، مجھے یاد ہے کیا ہوا تھا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا، ہمیں تب سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے، ہمیں یہاں کچھ اور بتایا جا رہا تھا۔ پتہ چلا کہ ہمارے ملک جو ظلم ہوا، جو بعد میں بنگلہ دیش گیا، جس طرح کے لوگوں کا پیار تھا، جس طرح کا وہ ہمارے سے پیار کرتے تھے، مجھے تب سمجھ آئی کہ کتنی بڑی سازش کے تحت ملک کو توڑا گیا۔ اب پھر اسی طرف نکل گئے ہیں، کوئی ہم نے ماضی سے نہیں سیکھا۔ اور یہ جو سائیکوپیتھ ہے، یہ اس طرف دھکیل رہا ہے ملک کو، نفرتیں پھیل رہی ہیں یہاں، جو سے واسطہ پڑتا ہے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں ہمارے اداروں کو۔ اور اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی عقل استعمال کی جائے اور ملک کو بچایا جائے۔ ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ ابھی ہو رہا ہے، ملک کو اکٹھا کیا جائے۔ قوم تو ساری ادھر کھڑی ہو گئی ہے، اور اسی لیے یہ سارے ڈر رہے ہیں، جو چور اوپر لا کے مسلط کیے ہیں NRO والے، اسی سے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو گیا تو یہ گئے، اور بچا رہے ہیں وہ لوگ جن کا کام ہے قوم کو بچانا، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو میں اپنے کارکنوں کو سب کو آج کہہ رہا ہوں، کل 2 بجے کی تیاری کریں، میں آپ کو لیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ میرے لاہور کے لوگ سارے نکلیں گے، اور ان کو آج ہم بتائیں گے، کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے۔ میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے آپ سب آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔